بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزمر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 21 تک پر مشتمل ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یہ کتاب نہایت اہتمام کے ساتھ اس رب کی جانب سے اتاری گئی، اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب اتاری آپ کی طرف ایسے کہ یہ فیصلہ کن ہے، تاکہ آپ اللہ کی بندگی کریں اور اسی کی خالص اطاعت کریں۔ یاد رکھو کہ خالص اطاعت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں یہ ہم کو خدا سے قریب تر کر دیں گے۔ اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو کامیاب نہیں کرے گا جو جھوٹے ناشکرے ہیں۔ اگر اللہ اولاد ہی بنانے کا ارادہ کرتا تو وہ چھانٹ لیتا ان چیزوں میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ وہ پاک اور بلند ہے، وہ اللہ واحد ہے، سب پر قابو رکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانکتا ہے اور دن کو رات پر ڈھانکتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر کی پابندی کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ سن لو کہ غالب اور بڑا بخشنے والا وہی ہے۔ اس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، پھر پیدا کیا اسی کے جنس، اسی کی کیٹیگری سے اس کا جوڑا، اور تمہارے لیے نر و مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے 3 تاریکیوں کے اندر۔ وہی تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا رویہ پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کے شکر گزار رہو گے تو اس کو تمہارے لیے وہ پسند کرے گا، اور کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تو وہ تمہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے اس کو فضل بخش دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے پکارتا رہا تھا، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ کہہ دو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنوں فائدہ اٹھا لو، تم دوزخ والوں میں سے بننے والے ہو۔ کیا وہ جو عاجزانہ رات کے اوقات میں اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، اور دوسرے جو ان خوبیوں سے بالکل عاری ہیں، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ پوچھو کیا علم و بصیرت رکھنے والے اور وہ کہ جو علم و بصیرت نہیں رکھتے دونوں برابر ہوں گے؟ یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دو اے میرے بندوں، جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے آخرت میں نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت کھلی ہے۔ جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے ان کو ان کا بدلہ، ان کا انعام بے حساب پورا کیا جائے گا۔ کہہ دو
کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اسی کی خالص عبادت کے ساتھ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اسی کے لیے خالص اپنی اطاعت کے ساتھ، سو تم اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو۔ کہہ دو کہ حقیقی نقصان میں پڑنے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا نقصان تو یہی ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت میں ملوث ہونے سے اعتراض کیا، بچے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے ان بندوں کو خوشخبری پہنچا دو جو بات کو توجہ سے سنتے اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ کیا جس پر عذاب کا قانون پورا ہو چکا اور وہ دوزخ میں ہے، تو تم اس کو نجات دینے والے بنو گے جو دوزخ میں ہے؟ البتہ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانوں پر بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی اتارتا ہے آسمان سے پانی، بس اس کے چشمے جاری کر دیتا زمین میں، پھر اس سے پیدا کرتا ہے کھیتیاں مختلف قسموں کی، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہیں اور تم ان کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی یاد دہانی۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کروں گا اور درمیان میں ایک رکعت کے لیے جب وہ پوری ہو جائے گی تلاوت تو میں تکبیر اللہ اکبر کہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بینهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الأعمى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اللہ اکبر قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب اللہ اکبر۔ اب میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 41 کا مفہوم بیان کروں گا۔ کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا بس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، اور وہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں برابر ہوں گے؟ تو ہلاکی ہیں ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو چکے ہیں۔ یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ہم رنگ کتاب کی شکل میں، جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو عذاب بد کی سپر بنائے گا، ڈھال بنائے گا، اور وہ جو اس سے محفوظ ہوگا
دونوں برابر ہوں گے، اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو کمائی تم نے کی ہے اس کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جٹلایا، ان پر عذاب وہاں سے آدھم کا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور عذاب آخرت تو بڑی چیز ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ایک عربی قرآن کی صورت میں جس کے اندر کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ وہ عذاب سے بچے۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کی جس میں کئی مختلف اغراض کے آقا شریک ہیں، اور ایک دوسرے غلام کی جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہوگا؟ شکر کا حقدار تو صرف اللہ ہے، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھتی۔ تم کو بھی مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تو ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا اور کون ہوگا؟ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو سچی بات لے کر آیا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ بدلہ ہے بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، تاکہ اللہ ان سے رفع کر دے ان کاموں کے بدتر انجام کو جو انہوں نے کیے، اور ان کو ان کاموں کا اس سے خوب تر صلہ دے جو انہوں نے کیے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ تم کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا، اور جس کو خدا ہدایت بخشے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب اور صاحب انتقام نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو بھلا بتاؤ، یہ چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہی تو یہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کرنے والی بن سکتے ہیں؟ یا اس نے مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہا تو کیا یہ اس کو روک لینے والی بن سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، تو تم جلد جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹک کر رہ جاتا ہے۔ اور ہم نے لوگوں کو ہدایت کے لیے تم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، تو جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تم ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیے گئے ہو۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 22 سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله أكبر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اللہ اکبر۔ اب میں آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 63 تک کا مفہوم بیان کروں گا۔ اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوئی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت، تو جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو تو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہائی دے دیتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہو اگرچہ نہ یہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کہہ دو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل اڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا
دوسروں کا ذکر آتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے شرک کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو وہ روز قیامت روز قیامت کے برے عذاب سے چھٹنے کے لیے فدیے میں دے دینا چاہیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے اعمال کے برابر نتائج، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ بس جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس پر اپنی طرف سے فضل کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری تدبیر کی بدولت حاصل ہوا، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام آنے والی نہ بنی۔ بس ان کے اعمال کے برے نتائج ان کے سامنے آئے، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کے سامنے ان کے اعمال کے برے نتائج جلد آ کر رہیں گے، اور یہ ہم کو ہرانے والے نہیں بن سکتے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آدم کے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ کہیں کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے بارے میں مجھ سے صادر ہوئی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے بنا رہا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یا کوئی کہے جبکہ عذاب کو دیکھے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں بہترین رویہ اختیار کرنے والوں میں سے بن جاؤں۔ ہاں، تمہارے پاس میری آیتیں آئیں اور تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے بنے رہے۔ اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے، ان کی نجات کی جگہ نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کروں گا، آیت نمبر 42 سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء
قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اللہ اکبر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فيوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون اللہ اکبر. اب میں آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 75 تک پڑھوں گا. کہہ دو اے نادانو، کیا پھر بھی تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل ڈھہ جائیں گے اور تم نامرادوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزاروں میں سے بنو. اور ان لوگوں نے
خدا کی صحیح قدر نہیں جانے. زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمانوں کی بساط بھی اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی. وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں. اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جن کو اللہ چاہے. پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ اچانک کھڑے ہو کر تاکنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور لوگوں کے اعمال نامے صاف سامنے آئیں گے، اور انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا پورا کیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف کھانک کر لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے ہاں پاس حاضر ہوں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تمہارے رب کی آیتیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو صحیح، مگر کافروں پر کلمہ عذاب پورا ہو کے رہا. کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے پاسبان ان سے کہیں گے السلام علیکم، خوش رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو جنت کی سرزمین کا وارث بنایا. ہم جنت میں جہاں چاہیں رہنے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں. بس کیا ہی خوب بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش الہی کے گرد گھیرے ہوئے، اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتے ہوئے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ شکر کا حقدار اللہ ہے، تمام جہان والوں کا رب. اب میں ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 64 سے 64 سے آگے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اللہ اکبر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.